نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آخر حضرت عائشہ ساری زندگی شیر خدا علی مرتضیٰ سے ناراض کیوں رہیں؟ شیر خدا نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ شیر خدا علی مرتضیٰ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی شیر خدا سے بات نہ کی. وہ شیر خدا سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی. آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. وہ یوں ہے کہ جب اللہ کے رسول غزوہ بنی مستلق سے تشریف لا رہے تھے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو ایک جگہ پڑاؤ کرنا تھا، تو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا. اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے سوچا کہ قافلے کو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں. اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں. جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج، جس میں بیٹھا جاتا ہے، جس کو پالکی بھی کہا جاتا ہے، جو ایک ٹریولنگ کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ بنایا جاتا ہے، تو ہودج میں بیٹھنا تھا جو کہ سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے. اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے. سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں. آپ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف چلی گئیں. پیچھے سے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ گئی تھیں، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی. اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا. حضرت عائشہ عمر میں کم تھی اور وزن بھی ان کا کم تھا. 4 یا 5 آدمی اٹھانے والے تھے، ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں، کیونکہ شرم و حیا اس قدر تھا کہ وہ بہت احترام کرتے تھے. اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے. جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ بھی جا چکا ہے. تو حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں، پیچھے رہ گئی ہوں، تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے. اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئے. حضور اکرم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں جا کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی، رہ تو نہیں گئی. لہٰذا ایک بدری صحابی
حضرت صفوان رضی اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا ہوا تھا۔ تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا، قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہے۔ تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ان کو الرٹ کرنے کے لیے یہ پڑھا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کوئی بندہ آ رہا ہے۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا، یعنی اور با پردہ اور ہو گئی، یعنی اور کننگ ہو گئی۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا، آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے تو انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ منافق لوگ پہلے ہی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، منافق لوگ تو پہلے ہی سے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو اور حضور اکرم کو تکلیف پہنچائی جا سکے، لہٰذا انہی باتوں کی وجہ سے انہیں اسی طرح کی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اور منافق یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینے پہنچے تو حضور اکرم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ صدیقہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستے چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور اکرم کا انتظار کرنے لگی۔ جب حضور اکرم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف سے آئی مگر حضور نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھلا دی تھی کہ اس وقت آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ میں کہیں ایسا کروں اپنے ماں باپ کے گھر نہ چلی جاؤں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی جان کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں، یعنی صدیق اکبر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا، منہ سے نہیں بولی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر چارپائی پر بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا کہ میری بیٹی پریشان ہے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر دے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی جان میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھا دیا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اے اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگائی گئی ہے۔ اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما۔ حضرت فاطمہ اور سارے گھر والے حضرت عائشہ کو حمیرہ کے نام سے پکارتے، حضور حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور اکرم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور اکرم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور اکرم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور اکرم نے اپنے صحابہ سے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق آگے بڑھ کر کہنے لگے، یعنی سب سے پہلے حضور اکرم نے حضرت عمر فاروق کو موقع دیا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کی بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سر پر آپ کے سائے پر آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر بھی نہ پڑ سکیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اما عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور اکرم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور اکرم نے شیر خدا علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے کو کیسے کہتے ہو، کیسے دیکھتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ کو تو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ مگر حضور اکرم پھر خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی دوبارہ بول پڑے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول،
اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کر لو؟ تو حضور اکرم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ اے عائشہ، کہ عائشہ سے نکاح کر لو۔ تو اس پر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کے پسند کی عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور اکرم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر روک دیا، حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ اے عمر، تیرا اللہ نگہبان، تو نے تو میرا غم ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جس وقت گھر تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں حضور کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کے روؤں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسا چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے تو اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چرپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ حضور قریب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں نے صبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب حضور نے ایسی باتیں کہیں یا میں نے جب آپ سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت کے بند ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف کے والد نے حضرت یعقوب سے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا رستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی جاتی ہے۔ پھر اچانک آپ پر وہی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ
آپ کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضور کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگیں کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہ کروں گی، بلکہ میں تو صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں، یعنی قرآن کریم کی سورت نور میں 18 آیتیں ان کی شہادت میں، ان کی گواہی میں، ان کی پاک دامنی میں فرمائیں۔ یہی نہیں کہ حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے لیے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت عائشہ پھر سے حضور کی زندگی میں، حضور کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن جو حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضرت علی سے یہ گلہ رہا کہ انہوں نے اس طرح کا مشورہ دیا، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں بھی ایسا مشورہ دیا جائے تو وہ اس کو اچھا فیل نہیں کرے گا۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ اصول ہے کہ وہ دل میں بات رکھتے نہیں ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، بات کو انڈر لائن ضرور کرتے ہیں لیکن ناراض نہیں رہتے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر اور حضرت علی یہ سب ایک لوگ تھے، یہ سارے بخشے بخشائے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہو۔ ہمیں اس طرح کی بات پھوٹ پھاٹ والی نہیں سوچنی چاہیے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن حضرت عائشہ بہت بڑے دل کی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔